بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف چل رہی ہے اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک کو اپنے لیکچر نمبر 9 میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دوران ہماری کوئی شارٹ کمنگ ہو، کوئی کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے اور ہمارے اس اخلاص کو، ہمارے اس علم حاصل کرنے کی طلب کو، جستجو کو اللہ رب العالمین مزید برکت عطا فرمائے اور مزید استقامت نصیب فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں لیکچر نمبر 60 سے ایک بہت خاص سٹوری شروع ہو رہی ہے۔ وہ سٹوری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ۔ ان دونوں حضرات کو اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت نمبر 60 سے لے کر جو یہ قصہ شروع فرمایا ہے، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یعنی آغاز میں ہم نے یہ بات تفصیل کے ساتھ پڑھ لی تھی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں مشرکین مکہ نے یثرب یعنی مدینہ کے یہودیوں سے مشورے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ ان سوالات کے درست جواب دے دیں گے تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ آپ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر آپ ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول برحق نہیں ہیں۔ وہ 3 سوالات میں آپ لوگوں کے سامنے بہت مرتبہ بیان کر چکی ہوں۔ وہ یہ تھے کہ ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ پوچھا تھا انہوں نے کہ وہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا سیدنا ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ تو ان مخالفین اسلام کے یہ جو سوالات تھے ان کے جواب میں سورہ کہف نازل کی گئی، جس میں قصہ اصحاب کہف الحمدللہ ہم نے تفصیل سے پڑھا، تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم قصہ حضرت موسیٰ و خضر کے بارے میں جن آیات میں آج انشاءاللہ تعالی ہم داخل ہو رہے ہیں وہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ 2 رکوع مطلب اس قصے میں تقریباً 2 رکوع ہیں جس پر یہ پوری سٹوری محیط ہے، اور اس کے بعد پھر سیدنا ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوگا جو کہ پورا 1 رکوع ہے، اور اس میں پھر بالوضاحت وہ تمام واقعہ بیان کیا گیا۔ اور سورہ کہف کا سب سے طویل رکوع بھی سیدنا ذوالقرنین کا ہی قصہ ہے، جو سیدنا ذوالقرنین کا جو واقعہ بیان کیا گیا وہ رکوع سب سے طویل ہے سورہ کہف کا۔ آج ان آیات طیبہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ مشرک اور یہودیوں کے اعتراض اور سوال کے جواب میں ہے، اور نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و صداقت کی، ان کی رسالت کی واضح دلیل ہے اور قاطع برہان ہے۔ اس قصے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یعنی ان دونوں حضرات کے جو یہاں پر یہ جو بیان کرنے کی، اس واقعے کو بیان کرنے کی، اس قصے کو جو بیان کرنے کی اللہ رب العالمین کی وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان سوالات کا جواب نہیں بھی دیں گے تو بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، یعنی کوئی حرف آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر شے کا ہر وقت علم ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان کو ہر چیز کا ہر وقت علم ہو۔ ہر شے کا ہر وقت علم ہونا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کا خاصہ ہے اور اسی کے شایع نشان ہے، کیونکہ کوئی نبی، کوئی ولی یا کوئی فرشتہ کلی علم کا مالک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول جو کہ خود ایک شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے اور انہی میں مبعوث کیے گئے، جن کی جانب سے یہ سوال اٹھا تھا، تو انہی کی مثال دے کر اللہ رب العالمین نے انہیں یہ پیغام دیا، انہیں یہ جواب دیا کہ تم تینوں گروہ اللہ رب العالمین کا انہیں سچا نبی مانتے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہو۔ انہیں بھی بعض امور سے واقفیت نہیں تھی اور ان اسرار و رموز کا علم حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک طویل سفر اختیار کرنا پڑا۔ تو اگر بعض امور سے عدم واقفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے لیے کوئی عیب یا عار نہیں تھا، تمہارے یہ جو سوالات ہیں جن کا جواب نہ دینا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے لیے اگر تم کسوٹی بنا رہے ہو، اگر وہ ان کا جواب نہیں دے سکے تو یہ ان کی نبوت و رسالت کے منافی تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کیونکہ تم اصرار کر رہے ہو تو میں اپنے رسول برحق کی زبان صادق سے ان بیان کردہ سوالوں کا جواب تمہیں لازماً دوں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا قصہ یوں بیان کیا۔ یہاں سے جو 60 نمبر آیت سے جو یہ قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے، 60 سے 64 تک اس کا بیسیکلی ایک سمجھے مقدمہ ہے۔ یہ جو قصہ جو شروع ہوگا یہ اس کا ایک اجمالی ذکر ہے، ایک مقدمہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی واقعہ جو ہے وہ مکالمے کی صورت میں شروع ہوگا، جب ملاقات ہو جائے گی حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو جب ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تفصیلی طور پر حضرت خضر علیہ السلام کا بھی انشاءاللہ ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے، ان کے بارے میں ان کا تعارف پڑھیں گے، ان کی بہت ساری ان کے بارے میں چیزیں سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج جن آیات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں کچھ چیزیں اور ہمیں مزید یہ سمجھائی گئی ہیں کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، اللہ کے یعنی اولو العزم انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کے توسط سے یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اپیرنس اور ریالٹی یہ دونوں کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ یعنی اگر ہم آبزرویشنل، ایکسپیریمنٹل اور یوں کہہ لیں کہ ریشنل انکوائری کی بیسس پر اگر کسی چیز کو جج کریں گے، نتیجہ اخذ کریں گے، تو پھر ظاہری بنیادوں پر ہی نتیجہ اخذ کریں گے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہوا کہ انہوں نے طلب علم کے لیے جو چیزیں انہیں نہیں معلوم تھیں، انہیں جو راز اور اسرار نہیں معلوم تھے، جو حقائق جن سے ان کو عدم واقفیت تھی، وہ جو ظاہری آنکھ سے وہ دیکھ رہے تھے، جیسے اس میں 3 لیسنز دیے گئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ان کی تو ایک سفینہ، ایک کشتی کا اس میں قصہ ہے۔ آپ نے 12 سورہ کہف پڑھی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں 3 اس طرح کے لیسنز ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت علم دے رکھا ہے اور میں ان کی صحبت اختیار کر کے علم حاصل کروں گا۔ اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے، یعنی جو علم انہیں حاصل کرنا ہے وہ افعالی طور پر دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ جو نبی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں شاید تفاسیر سنوں گا، شاید بہت سارے حقائق اور بہت ایک صحبت ہوگی، ایک محفل ہوگی، لیکن وہاں افعالی کچھ اور ہیں، بالکل ڈفرینٹ حالات و واقعات ہیں۔ اور کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک یوں کہہ لیجیے کہ شریعت لے کر آئے ہیں، شریعت کے پیغام دے رہے ہیں، پوری دنیا میں نافذ کر رہے ہیں، شریعت کو نافذ کر رہے ہیں، تو جو تشریحی ان کی نبوت ہے اس کے اعتبار سے حضرت خضر علیہ السلام تکوینی عمل کر رہے ہیں، ان کے تمام جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، وہ سب تکوینی ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر تنزیلی علم ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تعویلی علم ہے۔ تو یہ دونوں علوم ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، کیونکہ ان کی ظاہر کچھ اور تھی اور ان کی باطن کچھ اور تھی۔ ان علوم کی ظاہر اور باطن میں فرق تھا۔ ہمیں یہ واقعہ سمجھا کر خصوصی طور پہ آخر الزمن کے حوالے سے کس بات کی طرف نشاندہی کرائی جا رہی ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر علم کا تعلق صرف اس چیز سے ہوتا ہے جو نظر آ سکتی ہے تو صرف وہی چیز علم ہوگی جو نظر آئے گی۔ اس صورت میں تو صرف دنیا ہی نظر آ رہی ہے، پھر آخرت کا علم تو بیکار ہے۔ پھر جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آخرت تو ہے ہی نہیں کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر یہ علم غیب یہ کیا ہوا؟
تو یہ چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ بعض چیزیں جو نظروں سے اوجھل ہوں، ماوراء ہوں عقل سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ماڈرن ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، جو لوگ صرف اور صرف مٹیریل ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں، مٹیریلزم کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بیونڈ کی ریالٹی، اس کے پیچھے، اس کے یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اس کے اپوزٹ کچھ نہیں دیکھ پا رہے، وہ لوگ اصل میں بلائنڈ نہیں ہیں، اصل میں اندھے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ابو لہب، ابو جہل، یہ اصل کے اندھے تو نہیں تھے، ان کے سر کی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں، ان کے سر کے کان سن سکتے تھے، مگر کیونکہ ان کی قلبی آنکھیں بند تھیں، ان کے نور بصیرت سے ان کے سینے بالکل تاریک تھے، ان کو وہ حاصل نہیں تھا، تو ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن ہی نہیں پایا، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہی نہ ہو سکی۔ اسی لیے مکہ کے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ وہ یہ بات حیران ہو کے اسی لیے پوچھتے تھے، مذاق اسی لیے اڑاتے تھے، استہزاء اسی لیے کرتے تھے، اسی لیے وہ ان باتوں کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے تھے، کیونکہ انہیں جو نظر آ رہا تھا ان کے حقائق سے وہ نا واقف تھے، ان کو عدم واقفیت تھی، لہذا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور ان کا کلیم، وہی کلیم آج ان ایتھیسٹس کی زبان پر بھی ہے، یہی کلیم ایتھیسٹس کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آج ہی ہے جو بھی ہے، مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ جو ہے آج ہے تو راج ہے، جی لو کھل کے، آگے زندگی کس کو پتہ ہے، مرنے کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، انسان مرنے کے بعد دوبارہ تو زندہ ہوگا نہیں، یہی لائف ہے، ون لائف، ون ٹائم کی یہ ساری انٹرٹینمنٹس ہیں، ون ٹائم کا یہ فن ہے، اس کے بعد تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب اس طرح کی جو کنٹامنیشن ہے مائنڈ سیٹ میں، یہ چیز خرابی پیدا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ڈیسیو میں آ جاتے ہیں۔ تو اس ڈیسیو سے بچنا ہے کہ ضروری نہیں ہے جو ہمیں نہیں نظر آ رہا وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سمجھ کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ ہمیں اس چیز کو، اس قصے کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کیونکہ دجال کے کیونکہ ہم اینڈ آف ٹائمز میں رہ رہے ہیں، ہمارا واسطہ تو ظاہر سی بات ہے ہر وقت ہر موقع پہ دھوکے سے ہو رہا ہے، ہر چیز میں جو ریالٹی ہے وہ اپوزٹ ہے اپیرنس کے، اپیرنس جو ہو رہی ہے، جو اپیرنس ہے وہ ریالٹی تو نہیں ہے، جو اپیرنس ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے۔ تو ہماری جو یوں کہہ لیجیے کہ جو ریشنل ایفرٹ ہے اس سے کہیں زیادہ ہماری اسپرچول ایفرٹ یہاں پر امپورٹنٹ ہے، ہمیں اپنی اسپرچول ایفرٹس کو بڑھانا ہے، اللہ کے ساتھ ہمیں کنیکشن پیدا کرنا ہے، ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور اس اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا قدم ہے وہ یہ ہے اپنے اندر سے کبر کو نکالنا ہے، ہمبل کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ عاجزی کا اظہار کیا ہوتا، اب جب ہم واقعے میں جائیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ پورا معاملہ ہوا کیوں کٹ آف ہوا، ان کا اسپرچول کنیکشن کیوں کٹ آف ہوا، وہ جو ایک اسپرچول آئی تھی جس سے وہ دیکھ نہیں پائے، وہ کیوں ہوا، وہ صرف ریشنل کیوں آبزرو کرتے رہے، ان کی آبزرویشنل، ان کی انکوائری جو تھی، جو کچھ بھی ان کی آبزرویشنس تھیں ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کیوں تھا، ان کے حقائق تک وہ کیوں نہ پہنچ سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ کیوں کٹ آف کیا، جبکہ وہ تو ایک بہت اولو العزم نبی ہیں، نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کیا نہیں دکھا دیتا، ان کی تو انٹرنل آئی ہر وقت اوپن ہوتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں معاملہ بالکل برعکس ہوا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت ہی اس طرح سے کرنا چاہی، اور یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی یہ پیغام دیا، ان یہود کو بھی اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے نبی ہمبل ہیں، نیا علم سیکھنے کے لیے، نئی بات سیکھنے کے لیے، نئی بات سمجھنے کے لیے اوپن ہیں، کبر کی بنیاد پر، یا یوں کہہ لیں کہ خود کے اندر ایک ان کو زوم محسوس ہوا، اس کی بنیاد پر ٹمپرریلی اللہ تعالیٰ نے اسپرچول کنیکشن کو کٹ آف کیا، انٹرنل آئی کو کلوز کیا، انٹرنل آئی بند ہوئی، اب صرف وہ ان کی آبزرویشن ریشنل تھی، اور وہ صرف تشریحی امور ہی دیکھ پا رہے تھے، تکوینی امور نہیں دیکھ پا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیاد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آیات کی طرف چلتے ہیں، قصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا، اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا پس منظر ہمیں بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو واضح نصیحت فرما رہے تھے، اور آپ کی تقریر ایسی پر اثر اور دل نشین تھی کہ سامعین کے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حتیٰ اذا افادت العیون ورقت القلوب، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطاب سے متاثر ہو کر لوگوں کے آنسو بہہ نکلے اور دل نرم اور رقیق ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر اور خطاب سے فارغ ہوئے تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی گفتگو اور واعظ و نصیحت کے انداز کی بہت تعریف کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، هل فی الارض احد عالم منک؟ آپ کی تقریر نے لوگوں کو بڑا متاثر کیا ہے۔ آپ کے انداز خطابت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ روئے زمین کے سب سے بڑے عالم اور خطیب ہیں، مطلب اس نے خوب تعریف کی ان کی۔ تو کیا اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جلیل القدر اور کلم اللہ موسیٰ تکلیماً کے مصداق پیغمبر اور رسول تھے، اور اپنے دور کے ظاہر سب سے بڑے عالم اور شریعت کے ماہر بھی تھے۔ اس لیے سائل کے جواب میں یہ فرمایا کہ نہیں، اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بارے میں یہ خیال اور بیان اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ اس کا نبی اپنی زبان سے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم ظاہر کرے، کیونکہ اس طرح کے اظہار میں خود پسندی اور کبر کا عنصر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو تکبر اور اس طرح کے کبر کے تصور سے بھی محفوظ رکھنا چاہا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سونپتے ہوئے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حدیث مقدسہ کے الفاظ ہیں، اذ لم یرد العلم الی اللہ، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کیا بلکہ خود سب سے بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ بَلَا عَبْدُنَا خِضْرٌ، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر علیہ السلام ایسا بھی ہے جس کا علم آپ کے علم سے وسیع اور اس کی معلومات آپ کی معلومات سے زیادہ ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فوراً اس چیز کا خیال آیا کہ میں اگر اس طرح سے کوئی مطلب روئے زمین پر ان سے بڑا اگر کوئی عالم و ماہر موجود ہے تو اس علمی شخصیت کی زیارت، ملاقات اور ان سے علم حاصل کرنے فوراً پہنچنا چاہیے۔ ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے، شوق بیدار ہوا، اور انہوں نے دربار خداوندی میں یہ عرض کی کہ اے میرے رب، من ہوا، کہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، ہوا الخضر، ہوا الخضر، وہ میرا بندہ خضر ہے، یعنی وہ خضر ہیں۔ علم کی طلب کا یہ جو اشتیاق ہوتا ہے نا، یہ جن کے دلوں میں بھی ہو، جن کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ جب بھی کسی بڑے محقق یا محدث یا کسی ماہر شریعت یا پھر کسی یعنی علم و عرفان رکھنے ہوئے کسی ماہر عرفان سے یعنی اس کی نسبت پانے کا یا اس سے ملاقات کا ان کو کہیں سے بھی پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً طلب علم کے لیے رخت سفر باندھ لیتے ہیں، اور اسی حالت میں اس عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور یہ جذبہ اور تڑپ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق اور شریعت محمدی کے موافق بھی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی طلب اور تلاش کے لیے کسی راستے کا سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس علمی ہستی کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اے میرے رب، وہ مجھے کہاں ملیں گے، وہ کہاں تشریف فرمائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا بمجمع البحرین، کہ آپ سے بڑا عالم خضر جو ہیں وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر موجود ہے۔ مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، السبیل الی لقیہ، میری ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ رب السماوات والارض نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ ان سے ملاقات کے لیے جائیے تو زیارت حاصل ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب اجعل لی علما اعلم ذلک منہ، اے میرے رب، میرے لیے ان سے ملاقات کی کوئی نشانی اور علامت مقرر فرما دیجئے کہ جب وہ نشانی ظاہر ہو تو مجھے اس شخصیت سے ملاقات کا یقین ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بطور علامت ایک تلی ہوئی مچھلی برائے غذا اپنے پاس رکھ لیں اور میرے اس صاحب علم بندے سے ملاقات کے لیے میرے حکم کے مطابق سفر شروع کر دیجئے۔ جس مقام پر اس مچھلی میں روح پھونک دی جائے اور وہ آپ سے گم ہو جائے، وہی آپ کی ملاقات کا مقام ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خُذْهُ تَنْ مَيِّتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، ٹھیک ہے؟
صحیح بخاری میں یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ یہاں ذکر کیے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ علمی شخصیت سے ملاقات کے لیے سفر کی اجازت مل گئی، بلکہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ حکم مل گیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سفر کی تیاری شروع فرمائی اور رفیق سفر کے طور پر ایک نوجوان کا انتخاب کیا جو سفر کے دوران آپ کی خدمت اور معاونت کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ مطابق جو نوجوان تھے ان کا نام یوشع بن نون تھا۔ بعض تفسیری روایات کے مطابق یہ نوجوان یعنی یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ یہی وہ صالح نوجوان ہیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی منصب نبوت عطا فرما دیا گیا تھا، اور یہی یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ بنے، اور انہی کی قیادت و سیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کر کے فلسطین فتح کیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فرزند افراسیم کی اولاد میں سے تھے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ میرے صاحب علم بندے سے آپ کی ملاقات مجمع البحرین کے مقام پر ہوگی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے یہ فرمایا کہ ایک نمک لگی اور تلی ہوئی مچھلی زنبیل میں رکھ لو اور میرے ساتھ سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، اور انہیں یہ بھی تاکید کی، انہیں یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے یہ سفر از حد طویل اور کٹھن ہو، لہٰذا ذہنی طور پر لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے لیے تیار ہو کر نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ راستے میں گھبرا جائیں اور سفر طویل ہے لہٰذا اکتا جائیں۔ تو یوں فرمایا کہ اے یوشع، میرا عزم اور ارادہ بغور سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے اگر مجھے 70-80 سال بلکہ زمانہ طویل یعنی تا زیست بھی سفر کرنا پڑے تو کروں گا، مگر اپنے مقصد کو حاصل کیے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی استقلال کو، عزیمت کو، اور یہ جو حصول علم کی تڑپ تھی اور صاحب علم سے ملاقات کی جو ان کے اندر جو خواہش تھی، جو ارادہ تھا، ان کا مذموم ارادہ تھا، اس کا اس آیت کریمہ میں یوں ذکر ہوا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یعنی رفیق سفر سے کہا لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، او امدی حقوبہ، یا میں مدت دراز تک چلتا رہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق پر یہ بات واضح کر دی کہ اس عظیم شخصیت کی ملاقات و زیارت کے بغیر میں ہرگز واپس نہیں آؤں گا، چاہے مجھے ساری عمر ان کی تلاش میں سفر جاری رکھنا پڑے۔ اور اتنی یعنی ان کے اندر استقامت تھی، اتنی ان کے اندر ایک انتھوزیزم کا معاملہ تھا، اتنا انتھوزیسٹک تھا ان کا یہ سفر کہ وہ اس بات کے لیے بالکل مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ چاہے میں جتنا مرضی مجھے زندگی بھر بھی سفر کرنا پڑے۔ یہ جو حقوبہ ہے، اس حقوبہ کے اندر ایک بہت خاص معنی ہے۔ اصل میں حقوبہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تازیست، مدت دراز، بہت عرصے تک بھی مجھے چلنا پڑے گا، میں چلتا رہوں گا اور میں ان کو جب تک پا نہیں لوں گا میں واپس نہیں آنے والا، یعنی پہلے سے ان کو یہ چیز سمجھا دی۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں یہ جو اس آیت میں یہ جو فرمان ہے، اس سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ دیکھیں علم کی فضیلت اور صاحب علم کی قدر و منزلت ان کے دل میں کتنی زیادہ تھی، اور علم کی کتنی فضیلت تھی ان کے دل میں، کتنے ہمبل تھے کہ وہ فوراً راضی ہو گئے۔ ان کو یہ پتہ چلا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے تو مجھے فوراً اس کی خدمت میں پیش ہونا چاہیے، اور صاحب علم کی قدر و منزلت تھی ان کی طبیعت میں، ان کے دل میں، وہ احترام کر رہے تھے، حالانکہ ملاقات نہیں ہوئی ہے مگر پھر بھی وہ پہلے سے ہی ان کے لیے کتنے ہمبل، کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ اور کتنے رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ان کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حصول علم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استقامت، کتنی استقامت تھی ان کے اندر، کتنی پامردی کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اور کتنے شوق کے ساتھ وہ جانے کی یعنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، شوق کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ تیسری چیز یہ کہ سفر کے لیے جب آپ نکلیں تو خورد و نوش کا انتظام کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ بغیر انتظامات کے نکل جائیں اور بغیر آپ یعنی اپنے پورے جتنی بھی آپ کی جو سفر کے جو لوازمات ہوتے ہیں ان کا انتظام کے بغیر نکلیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو رکھنا چاہیے، خورد و نوش کا تمام انتظام کر کے سفر کے لیے نکلنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اس میں یہ بھی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اسباب کو استعمال میں لانا توکل کے خلاف نہیں ہے، یعنی اگر جو آپ کو اسباب پرووائڈ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ وہ تمام اسباب بروئے کار لے کر آئیں اور پھر اللہ پہ توکل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس منہ اٹھا کے نکل گئے، اللہ پہ توکل کر کے دیکھا جائے گا، راستے میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ پہ بہت توکل ہے ہمارا،
ایسے نہیں، پوری پلاننگ کر کے نکلیں، تمام اسباب اختیار کریں. آپ کی سواری بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، یا آپ کا راستہ جس راستے سے آپ کو جانا ہے آپ کو اس کا پورا آئیڈیا ہونا چاہیے. آپ اپنے ساتھ جو بھی آپ ڈیوائسز لے کر جا رہے ہیں فلی چارجڈ ہونے چاہیے، آپ فلی ایکوپڈ ہونے چاہیے. اگر بارش ہے تو امبریلا ساتھ ہونی چاہیے، گم بوٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس، آپ کا رین کوٹ ہونا چاہیے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں. جتنی آپ کے ذہنوں میں مثالیں آئیں کم ہیں، یعنی اسباب مکمل طور پر اختیار کرنے چاہیے. اور پھر سفر میں اپنے شاگرد یا خادم کو ساتھ رکھنے کی اجازت ہے ہمارے دین میں. پھر یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا یہ بھی طریقہ انبیاء ہے. اور جو سب سے خاص بات اور سب سے اہم بات اس آیت کے نتیجے میں جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر عالم سے بڑا ایک عالم زمین پر موجود ہے. فوق کل ذی علم علیم. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچیں کہ میرا علم تو لامحدود ہے یا میرا علم تو کامل ہے اور میں ڈن اینڈ ڈسٹ، وہ والا حال ہو گیا میرا، اب مجھے مزید آگے کیا لینا ہے، مجھے کیا سیکھنا ہے. کافی کچھ سیکھ لیا، کافی کچھ ہو گیا، میں نے تو اپنی نوٹ بکس کو بھر بھر کے اپنی کتابیں کالی کر دیں. اب مجھے اور کیا نیا سیکھنا ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے اور آگے کیا سیکھنا چاہیے. علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کہیں رکتا نہیں ہے، علم کہیں ختم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لامحدود سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. مجمع البحرین پہ اللہ نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا. اللہ احکم الحاکمین نے جب یہ حکم انہیں دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ظاہر سی بات ہے تلی ہوئی مچھلی بھی رکھ لی اور یوشع بن نون کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہم مجمع البحرین جا رہے ہیں. تو اب مجمع البحرین کی اس جگہ کی تعین اور نشاندہی کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، بغیر تفصیل میں جائے ہم مختلف کتب تفاسیر کا خلاصہ ہی لیں گے اور اسی پہ اکتفا کریں گے. مختلف اقوال ہیں جن میں چند میں آپ کے سامنے موٹے موٹے اقوال رکھ دیتی ہوں. امام قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مجاہد رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ مجمع البحرین سے مراد بحر روم اور بحر فارس کے ملنے کی جگہ ہے. امام بن عطیہ رحمہ اللہ نے آذربائیجان کے قریب ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی ہے. بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد بحر اردن اور بحر قلزم کے ملاپ کی جگہ ہے. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ مقام تنجا کے نزدیک مجمع البحرین ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ مقام افریقہ میں ہے. امام صدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مجمع البحرین آرمینیا میں ہے. بعض علماء تفسیر کی رائے ہے کہ اس سے مراد بحر اندلس ہے. بعض فضلاء نے مجمع البحرین سے وہ جگہ مراد لی ہے جہاں دریائے نیل کی دو شاخیں بحر ابیض اور ازرق آ کر ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ دو دریاؤں سے مراد میٹھا اور کڑوا پانی ہے، اور جہاں یہ دونوں قسم کے پانی ملتے ہیں وہی مجمع البحرین ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں مجازی مراد ہے، یعنی مجازی معنی مراد ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کا دریا اور حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا دریا. جس مقام پر علم کے دو دریا ملاقات کریں گے وہی مجمع البحرین ہے. اور یہی قول مجھے بھی بہترین طریقے سے مطلب صحیح لگتا ہے، اور مجھے اس میں زیادہ اس لیے کنیکشن بنتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں کے علوم ہیں نا یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. یعنی ایک تشریحی علم کے ماہر ہیں، دوسرے تکوینی علم کے ماہر ہیں. ایک تنزیلی علم پہ امور رکھتے ہیں، دوسرے تعویلی علم پہ امور رکھتے ہیں. ایک علم ظاہر کو جانتے ہیں، ایک علم باطن کو جانتے ہیں. تو مجھے ان مفسرین حضرات سے مجھے زیادہ اتفاق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دریا ہے، یہ وہ مجمع البحرین، یہ دو دریا وہ دریا ہیں جہاں پر دونوں علوم آپس میں ایک ہوں گے. واللہ عالم. ان 10 اقوال میں سے مجمع البحرین کوئی دو دریاؤں کے سنگم کا نام ہو سکتا ہے، یا پھر قرآن کریم کی ان آیات کا سمجھنا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس جگہ کے تعین پر یہ چیز منحصر نہیں ہے. ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں عبرت و نصیحت کیا دے رہا ہے، کیا عبرت حاصل ہو رہی ہے، ہمیں کیا نصیحت حاصل ہو رہی ہے، اور اس نادر اور محیر العقول واقعے سے، اس قصے سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے. اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اللہ تعالیٰ کی حضور یہ التجا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ان آیات مبارکہ سے احکامات مل رہے ہیں. پھر جب بات طلب علم کی ہوئی ہے، سفر کی ہوئی ہے، تو پھر یہاں پر بہت ہی
بہترین طریقے سے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے ضمن میں سمجھتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت کثیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا، اے ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سیکھنے آیا ہوں جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا شوق علم دیکھ کر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور صاحب علم بے علم عبادت گزار سے ایسے ہی افضل ہے جیسے چاند تمام ستاروں سے افضل ہے، اور بلا شبہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے بلکہ وہ تو صرف علم کے وارث ہوتے ہیں، بس جس نے علم حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ پا لیا۔ تو سبحان اللہ العظیم، کتنی اہمیت ہے علم کی، اس کی فضیلت، اور اس کو یعنی ایک مستقل اور مفصل موضوع کی طرح یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ کتنی محبت سکھا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب علم کی، کتنی فضیلت سکھا رہے ہیں وہ ہم کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ ہم بھی یعنی شرعی علم حاصل کرنے والے، اس کی طلب کرنے والے، اس کی فضیلت کو سمجھنے والے بنیں، چاہے ہم دنیاوی علم بھی حاصل کریں، ہم بہت محبت کے ساتھ سیکھیں، عمل کریں اس کے اوپر، اور اس کو نافع بنائیں۔ یعنی یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں علم کی محبت ہے، انہیں اس پرخطر طویل ترین سفر اختیار کرنے پر بھی مجبور کر دیا اس طلب نے۔ وہ صاحب علم شخص سے علمی استفادہ کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اگر ہم اپنے ائمہ کو دیکھتے ہیں، اپنے صلحاء کو دیکھتے ہیں، اپنے علماء کو، اپنے سلف، اپنے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، ان کی حالات زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں، تو اس چیز کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دینی علوم پر دسترس حاصل کرنے کے لیے کتنے لمبے کتنے طویل اور تھکا دینے والے سفر اختیار کیے ہیں۔ مطلب ایک حدیث لینے کے لیے وہ کئی ماہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے علم میں اور عمل میں بھی انہی کا اسوہ جاری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت یوشع نے تلی ہوئی مچھلی کو توشہ دان میں رکھ کر علمی سفر پر روانہ، یعنی دونوں حضرات جو تھے روانہ ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنے جوان رفیق سفر سے یہ فرمایا، لا اکلفک الا ان تخبرنی حیث یفارقک الحوت۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ نے مچھلی کا خیال رکھنا ہے، اور جہاں مچھلی آپ سے جدا ہو جائے مجھے فوراً مطلع اور آگاہ کرنا ہے۔ حضرت یوشع نے جواب میں فرمایا، ما کلفت کثیرا، یہ تو کوئی مشکل اور تکلیف دہ کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو مچھلی کا خاص خیال رکھنے کی دوبارہ تاکید فرمائی، اور دونوں دریا کے کنارے پر سفر پر روانہ ہو گئے، یعنی چلتے چلتے۔ جب وہ ایک مقام پر پہنچے، چلتے چلتے جب ان کا سفر شروع ہو گیا، پھر وہ ایک مقام پر پہنچے تو دونوں پتھر کی ایک بڑی چٹان کے قریب ٹھہر گئے اور پتھر پر سر رکھ کر دونوں سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت یوشع بن نون بیدار ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تھیلے میں بند تلی ہوئی مچھلی نے اچانک حرکت کی، اور وہ تڑپ کر دریا میں جا گری، اور دریا کے جاری پانی میں اس مچھلی نے سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پانی کی رفتار کو روک دیا۔ وہ مچھلی پانی میں جس طرف جاتی تھی پانی دونوں طرف سے جامد ہو جاتا تھا، اور مچھلی کی گزرگاہ میراب کی صورت واضح نظر آتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ فَأَمْسَكَ اللَّهُ عِنْدَهُ حِرْبَةَ الْبَحْرِ حَتَّى كَانَ أَثَرُهُ فِي حَجْرٍ، بس اللہ تعالیٰ نے اس پر دریا کی روانی روک دی اور پتھر پر مچھلی کا نشان بن گیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے مچھلی کے راستے کا نقشہ بنا کر دکھایا، یعنی ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کو آپس میں اور دونوں شہادت کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا کر حلقہ بنایا، اور بتایا کہ اس طرح پتھر پر مچھلی کا نشان بن گیا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت یوشع کے دل میں خیال آیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگا کر اس حیران کن حالت سے یعنی آگاہ کریں، مگر کیونکہ ان کی سفر کی تھکاوٹ اور پھر ظاہر ان کے استاد کے احترام کے باعث انہوں نے یہ چیز بہتر نہیں سمجھی، انہیں بیدار نہیں کی، اور یہ سوچ کر کہ جب وہ خود بیدار ہوں گے
تو یہ واقعہ ان کو عرض کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیند سے بیداری کا انتظار کرنے لگے، اور کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو بیدار ہوتے ہی انہوں نے حضرت یوشع کو سفر جاری رکھنے کے لیے حکم دیا، اور وہاں سے انہوں نے روانگی کا ارادہ کیا۔ اس جلد بازی میں نہ تو حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے بارے میں بتایا، اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مچھلی سے متعلق استفسار کیا، اور دونوں مچھلی کا ذکر کے بغیر ہی اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اس میں اسی پوری بات کا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ بس جب وہ دونوں موسیٰ اور یوشع علیہم السلام دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، پھر اس مچھلی نے سرنگ بنا کر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ دونوں مچھلی کو بھول گئے کا مفہوم یہی ہے۔ یہاں جو یہ نسیہ ہے اس کا مطلب دو، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی یوشع مچھلی کی حالت بتانا بھول گئے اور موسیٰ علیہ السلام بیداری کے بعد مچھلی کے بارے میں سوال کرنا بھول گئے۔ نسیہ حوتہما، یعنی دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے ظاہر سی بات ہے وہاں پر ایک سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ سربا کہتے ہیں چلنے کا راستہ، جیسے ساربا بن نہاری کا مطلب ہوتا ہے دن میں چلنے والا۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ سربا کا معنی ہے لمبائی میں چیرنا، یعنی مچھلی نے پانی کو چیر کر راستہ بنا لیا۔ صحیح روایت میں آیا ہے کہ مچھلی پانی میں جیسے داخل ہوئی تو اللہ نے پانی کی رفتار کو اس کے گرد و پیش سے روک دیا اور پانی کے اندر محراب سی بن گئی۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ سب کچھ جب ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب مردہ مچھلی جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں سے جو ہے زندہ ہوئی، کس طریقے سے وہ مچھلی جو ہے وہ اس پانی میں اتری۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، البتہ صحیح بخاری میں امام سفیان ثوری کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، وفی اصل الصخرۃ عین یقال له الحیات لا یصیب من مائها شیء الا هي فاصاب الحوت من ماء تلك العین فتحرک وانسل من المقتل فدخل البحر۔ یہ صحیح بخاری میں امام سفیان ثوری کا قول نقل کیا گیا کہ اس پتھر کے قریب ایک چشمہ تھا جسے آب حیات کا چشمہ کہا جاتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ جس مردہ چیز کو اس چشمے کا پانی لگ جائے وہ زندہ ہو جاتی ہے، تو اس مچھلی پر اس چشمے کا پانی یعنی اس چشمے کے پانی کا چھینٹا پڑ گیا تھا، جس سے وہ زندہ ہو کر حرکت کرنے لگی اور تھیلے سے کود کر دریا میں چلی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چشمہ آب حیات کے پانی کا چھینٹا اس تلی ہوئی مچھلی پر کیسے جا گرا؟ تو اس بارے میں امام کلبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ جب یوشع بن نون نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے اس چشمہ آب حیات سے وضو کیا تو ہاتھ سے وضو کے پانی کا چھٹکا جو تھا، جو چھینٹا تھا، وہ قطرہ آب اس نمکین اور تلی ہوئی مچھلی پر جا گرا تھا۔ اس پانی کے چھینٹے کا مچھلی پر گرنا تھا کہ وہ زندہ ہو کر پانی کی طرف دوڑی اور اس میں داخل ہو گئی۔ وہ مچھلی پانی کے جس حصے پر چلتی تھی وہاں سے پانی خشک ہو کر راستہ بن جاتا تھا۔ یہ تفسیر مظہری میں اس کا بیان ہے۔ یہ اہل تفسیر کی آراء ہیں، ان کے خیالات ہیں، مگر اس بارے میں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی، لہٰذا ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم اور پوشیدہ رکھا ہے ہمیں بھی اسے مبہم ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے اور فعال لما یرید، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہی زندوں کو مارتا اور مردوں کو زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مردہ مچھلی کا زندہ ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کا مردہ مچھلی کو زندہ کر دینا یہ محال امر نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت مفسر قرآن ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے مچھلی کے زندہ ہونے اور زندگی کی حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت علمی بحث کی ہے، اور ان کی جو تحریر ہے وہ حرف آخر ہے، ان کو میں یہاں پہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ آپ لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا اس کو پڑھ کے۔ انہوں نے فرمایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ ایک فیضان الہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے میں جان پڑ جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 جانوروں کا بعد ذبح پھر زندہ ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، بنی اسرائیل کے مقتول کو گائے کا ٹکڑا چھو جانے سے اس کا زندہ ہو جانا، بنی اسرائیل کے 70 نمائندوں کا بجلی سے ہلاک ہو کر پھر زندہ ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مٹی کے جانوروں میں جان کا پڑ جانا اور ان کے معجزے سے دیگر مردوں کا بھی زندہ ہو جانا،
اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستون حنانہ میں شعور انسانی کی کیفیت کا پیدا ہو جانا، اور بالآخر اس بھنی ہوئی یا نمکین مچھلی جو کہ خشک مچھلی تھی، اس کا زندہ ہو کر پانی میں چلے جانا اور پانی میں انجمادی حالت کی طرح سوراخ کا بن جانا، یہ سب کچھ قل الروح من امر ربی کے کرشمے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور فیضان الہی کی مثالیں ہیں۔ بے شک یہ مثالیں امور قدرت کو سطحی نظر سے دیکھنے والوں کے لیے تعجب ناک ہیں، لیکن ایک حقیقت شناس کے لیے ان میں کوئی بھی تعجب نہیں ہے، کیونکہ تعجب فعل پر نہیں ہوتا بلکہ فاعل کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایک کام کو ایک آدمی نہیں کر سکتا، اس کی جگہ دوسرا کر سکتا ہے، تو جو نہیں کر سکتا اگر کام کو نہ کر سکنے والے کی طرف منسوب کیا جائے تو تعجب ہوتا ہے، اور کر سکنے والے کی طرف منسوب کیا جائے تو پھر کوئی تعجب نہیں ہے۔ بس ان مثالوں اور ان جیسی دیگر مثالوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ امور منسوب کس کی طرف ہیں۔ اگر خدا قدیر کی طرف منسوب ہیں تو پھر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کے متعلق جو چیز ہمارے علم اور روزمرہ کے مشاہدے میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بے جان ذرے میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جان ڈال دیتے ہیں، جسم کس طرح دھڑ بن جاتے ہیں، پھر اس دھڑ میں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی قدرت سے فیضان حیات پیدا فرما دیتے ہیں، وہ کس طرح حساس ہو جاتی ہے، متحرک ہو جاتی ہے۔ یہ سارے اوصاف کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں شامل کرتے ہیں، اس بے جان پتلے میں، جسے ہم زندہ کہنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ بس ہمارے علم کی رسائی یہیں تک ہے کہ ہم ایسا ہوتا دیکھتے ہیں، اس سے آگے کہ وہ روح یعنی نباتاتی ہو، حیوانی ہو، انسانی ہو، کوئی بھی ہو، کہاں سے آتی ہے، کس طرح ان بے جان اجزاء میں صلاحیت آ جاتی ہے، کس طرح صلاحیت کر جاتی ہے، یہ سب قدرت کے راز ہیں جو قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کی تہ میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ نے انسانی حواس و افکار سے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کی تہ میں لپیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو، یہ ہماری عقلوں سے بہت ماورا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس راز کا انکشاف چاہا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کی تھی، لیکن انہیں جواب کیا ملا تھا؟ اولم تؤمن، جس کا اقرار ان کو کلمہ بلا سے کرنا پڑا تھا۔ آخر جب ابراہیم علیہ السلام نے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قلبی کا عذر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ 4 جانوروں کو آپ جو ہے وہ ان کے کاٹیں، ان کے قیمہ بنائیں، ان کو مختلف پہاڑوں پہ پھینکیں، ان کو آواز لگائیں، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا تھا، لیکن راز حیات انہیں بھی نہیں بتایا تھا، اور بس یہ فرما دیا تھا کہ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی یقین رکھیے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ تو بس ایمان یہی ہے، ہمیں یہیں تک ایمان رکھنا ہے کہ ان باتوں کو نہیں کریدنا جنہیں دل اور دماغ کی خرابی پیدا ہونے کا نتیجہ جو چیزیں بن جائیں نا، ہمیں ان باتوں کو نہیں کریدنا ہے، ہمیں ان باتوں کی طرف نہیں دھیان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا راز ہے، یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اس جگہ پر کیا ایسے اسرار تھے، کیا ایسے رموز تھے کہ زندگی یعنی حیات ملتی ہے وہاں پر، روحانیت تھی وہاں کیا تھا اللہ بہترین جانتے ہیں۔ یہ کریدنا ہمارے دل اور دماغ کی خرابی کا نتیجہ بھی بن سکتا ہے، ہم اپنے طور پہ قیاس کرنے لگیں گے، لہٰذا اس چیز کو یہیں تک چھوڑ دیں۔ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے ہمیں بھی اس کو مبہم رہنے دینا ہے۔ آگے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو انہوں نے یوشع بن نون کو ظاہر سی بات ہے سفر کی روانگی کا حکم دیا، چنانچہ وہ دونوں جلدی جلدی سفر پر روانہ ہو گئے۔ اسی تیزی اور جلدی میں جناب یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کا عجیب و غریب واقعہ سنا نہیں سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے نوجوان خادم سے مچھلی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، لہٰذا یہ دونوں حضرات دن کا بقیہ حصہ پوری رات اور دوسرے دن ناشتے کے وقت تک مسلسل چلتے رہے۔ اتنا طویل اور مسلسل سفر پیدل چلنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید تھکاوٹ اور سخت بھوک محسوس ہوئی، تو آپ نے اپنے نوجوان خادم یوشع بن نون کو حکم دیا کہ تھیلے سے بھنی ہوئی مچھلی نکالو تاکہ ہم ناشتہ کریں۔ یہ بالکل علل صبح کا وقت تھا، کیونکہ یہاں پہ جو آیت میں جو الفاظ آئیں گے نا اس سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب ناشتے کا وقت ہو گیا، یعنی بالکل علل صبح کا وقت تھا، کیونکہ اس سفر نے انہیں بہت تھکا دیا تھا، لہٰذا انہیں بھوک لگی اور انہوں نے مچھلی کھانے کے لیے نکالنے کا تقاضا کیا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، جب یہاں تک پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مچھلی نکالنے کو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک پہنچ کر ایک نقطے کی وضاحت فرمائی،
اور یہ فرمایا کہ ولم یجد موسیٰ مَسًّا من النصب حتیٰ جاوز المکان الذی امر بہ، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے آپ کو تھکان کا احساس نہیں ہوا تھا، جب اس جگہ سے آگے گزر گئے تو تھکاوٹ کا شدید احساس ہوا، اور یوشا سے اپنی تھکاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا طلب فرمایا۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اور قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھکاوٹ اور کھانا طلبی کا ذکر ان الفاظ میں یوں فرمایا کہ فلما جاوزا قال لی فتاہ، بس جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے فرمایا آتنا غدانا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ۔ غدانا یعنی صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ۔ عشانہ کہتے ہیں رات کا کھانا، اکثر آپ نے سنا ہوگا عشائیہ، وہ رات کا کھانا ہوتا ہے، ڈنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس جب وہ ہاں ہمارا صبح کا ناشتہ، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، ٹھیک ہے۔ آتنا غدانا لقد لقینا من سفرینا ھذا نصبا، بلا شبہ ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانا پڑی۔ یہ جو لفظ ہے نا نصبہ، اس کا مطلب ہے تھکن، بہت تھکن اٹھانا پڑی، مشقت اٹھانا پڑی، تھک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے یہاں پر سمجھنے والا، وہ یہ ہے کہ جب انسان صحیح ٹریک پہ ہوتا ہے نا اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف بالکل صحیح طریقے سے رواں دواں ہوں، تو وہ انتھک محنت بھی کر رہا ہو تو یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے میری منزل سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی منزل کو۔ لیکن جب انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو خود بخود تھک جاتا ہے۔ منزل کا جب وہ ادراک نہیں کر پا رہا ہوتا تو تھکتا ہے، اور یہ اسپریچول ایفرٹس میں بھی ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے علاوہ کوئی کام کر رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو آپ کی روح تھکاتی ہے، آپ کی روح پہ بوجھ آتا ہے، آپ روحانی طور پر تھکتے ہیں۔ لیکن جب آپ بالکل صحیح ٹریک پر ہوتے ہیں تو آپ کی روح ہلکی پھلکی رہتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیدھی راہ پر ہیں، آپ صحیح کام کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کی رضائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی روح بوجھل نہیں ہوتی، آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دلدل سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ سود کی دلدل میں مبتلا ہیں، جو ڈوبے ہوئے ہیں سر سے پاؤں تک انٹرسٹ میں، ان سے پوچھیں ان کی روحیں کتنی بوجھل ہیں، وہ کتنا تھک چکے ہیں، ان کی کیلکولیشنز نے انہیں کتنا تھکا دیا ہے، کبھی پوچھیں ان سے۔ بہت تکلیف دہ ہے یہ چیز، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کسی غلط رستے پر چڑھ جانے کے بعد اپنا سفر بہت پرسکون انداز میں طے کرنا، یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ چھوٹی سی مثال ایک سود کی دی ہے، اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن میں انسان جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و رضا کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تھکتا ہے، روح تھکتی ہے، جسم بوجھل ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی ان کے واقعے سے یہی پیغام ملا ہے کہ جب بھٹکتا ہے آدمی تو تھکتا ہے، جب سیدھی راہ پہ ہوتا ہے نہیں تھکتا، تھکن نہیں ہوتی، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، منزل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اور منزل خود بخود بلا رہی ہوتی ہے، منزل کے قریب انسان خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ پنپنے کا موقع دیتا ہے، اللہ پنپنے کی راہیں ہموار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب آگے کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یوشع بن نون سے کھانا طلب کیا تو انہیں یاد آیا کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کی گمشدگی کی اطلاع بر وقت دے ہی نہیں سکا۔ اب انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں یہ عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ہم فلاں چٹان کے پاس سستانے کے لیے ٹھہرے تھے تو وہاں مچھلی تڑپ کر دریا میں کود گئی تھی، اور مجھے سخت افسوس ہے کہ میں آپ کی بیداری کے فوراً بعد آپ کو اس امر کی اطلاع نہ دے سکا، بلکہ شیطان نے مجھے شیطان نے مجھے یہ واقعہ ایسے فراموش کرا دیا کہ دن میں اور رات گزرنے کے باوجود میں آپ کو صورتحال سے آگاہ نہیں کر سکا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بات میرے لیے تو از حد عجیب و غریب اور حیران کن ہے کہ تلی ہوئی مچھلی زندہ کیسے ہو گئی اور پھر اچھل کر دریا میں کیسے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوشع علیہ السلام کی یہ جو گزارش ہے، یہ جو ان کا معجزانہ اسلوب ہے اور یہ جو بلیغانہ اختصار ہے، اس کو یوں ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ قال ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اس یوشع نے کہا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، ارائیت، آپ نے ملاحظہ فرمایا، اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، صخرتی یعنی چٹان، پتھر، فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے وہ مچھلی تو شیطان نے بالکل فراموش کرا دی کہ میں اس کا ذکر کروں، یعنی
حضرت یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو شیطان نے بالکل فراموش کرا دی وہ مچھلی کہ میں اس کا ذکر کروں. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس مچھلی نے تو دریا میں اپنا راستہ بڑے عجیب طریقے سے بنا لیا تھا. سبحان اللہ العظیم. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کو جو بھلا دینے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے نا، دیکھیں جب بھی کوئی مومن کسی بھی مومن کے امر خیر میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے نا تو اسے شیطان کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ احتراماً ایسی باتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف نسبت نہیں دی جاتی. لہٰذا حضرت یوشع بن نون نے یہاں مچھلی کے واقعے کے نسیان کو جو ہوا تھا یہ واقعہ اس کے بھلائے جانے کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے. امام بیداوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں یوں دوسرا نقطہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوشع اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آیات اور نشانات کے مشاہدے میں غرق ہو گئے تھے، اور مچھلی کے زندہ ہونے، تھیلے سے نکل جانے، پتھر پر نشان پڑنے اور سرنگ نما راستے سے اس کا جو گزر تھا، اس کے گزرنے کا واقعہ دیکھ کر ان کی ساری توجہ بارگاہ اقدس کی طرف کھنچ گئی تھی، اور اسی مقام فنا میں پہنچ جانے کی وجہ سے انہیں مچھلی کا تذکرہ بھول گیا. لیکن کیونکہ عاجزی تھی ان کی طبیعت میں، ان کے سارے تباہ کی وجہ سے انہوں نے بھولنے کی نسبت اپنی طرف اور فراموش کرنے کی نسبت شیطان کی طرف کر دی. تو سبحان اللہ العظیم، ان کے لیے بھی یعنی یہ بہت حیران کن معاملہ تھا، جس کو قرآن نے بھی کوٹ کیا ہے، اللہ کی آیت نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوشع علیہ السلام سے مچھلی کے گم ہونے کا واقعہ سنا تو فرمایا کہ اے یوشع، وہی تو ہماری منزل مراد تھی، اسی جگہ کی تو تلاش تھی ہمیں، ہم تو گھر سے نکلے ہی اس جگہ کے لیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب علم بندے کی ملاقات کے لیے جو ہمیں نشانی بتائی تھی وہ یہی تھی کہ جس مقام پر مچھلی گم جائے گی وہی میرے اس بندے سے آپ کی ملاقات کی جگہ ہوگی. تو اے یوشع، ہمیں تو اس چٹان کے پاس رک جانا چاہیے تھا، ہم تو خواہ اپنی منزل سے بہت زیادہ آگے آ گئے، ہمارا مقصود تو پیچھے رہ گیا، اس لیے اب پیچھے کی طرف چلیے اور اسی چٹان کے پاس پہنچیں، ہمارا مطلوبہ شخص ہمیں وہیں ملے گا. قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اب وہ دونوں اسی راستے پر اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، اور بار بار اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے تاکہ ہم راستہ نہ بھول جائیں اور کہیں پھر اس چٹان سے آگے نہ گزر جائیں، تو وہ اپنے قدموں کو ہی دیکھتے دیکھتے واپس آئے. تو یوں ارشاد ہوتا ہے کہ قال ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. جب وہ دونوں واپس اسی چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں کیا ہوا، حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف اور کیا کیا واقعات ظہور پذیر ہوئے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں سمجھیں گے، پڑھیں گے، جن تفصیلات سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم ذکر کریں گے. اس میں اور بہت ساری زیر بحث آیات بابرکات آئیں گی، ان کی تشریح کریں گے، توضیح کریں گے، اور قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا انشاءاللہ مزید اس کے جو پس منظر ہوں گے ان کو سمجھیں گے. تو آج اللہ کا شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جو کچھ سمجھا ہے اس میں ہم نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی جو واقعہ ہے، جو قصہ اللہ نے اس کو جو بیان کیا، اس کی وجوہات کو سمجھا کہ کیوں اللہ نے بیان فرمایا، پھر اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ سمجھا. حضرت یوشع علیہ السلام کا مختصر تعارف میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے عالم کی قیام گاہ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مجمع البحرین فرمایا، اس کے بارے میں مختلف مفسرین کے اقوال و خیالات کو ہم نے دیکھا ہے. پھر یہ کہ طلب علم کے لیے سفر کی فضیلت اس کو سمجھا ہے، قدرت الہی کی نشانیاں اور علامات کو پڑھا ہے ہم نے، مچھلی کس طرح زندہ ہو گئی، بہتا پانی کس طرح رک گیا، پتھر پر نشان کس طرح پڑا. پھر یہ کہ یوشع اور موسیٰ علیہ السلام کا مچھلی کو بھول جانا، دونوں حضرات بھول گئے. پھر ان کا منزل مراد سے آگے نکل جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھانا طلب کرنا، حضرت یوشع کا اپنی بھول پر معذرت کرنا، اور موسیٰ اور یوشع کا واپس مجمع البحرین کی طرف لوٹنا وغیرہ، ان کی تفصیلات ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج سمجھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقائد، اپنے اعمال کی ہم اصلاح کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے علم میں مزید پختگی آئے، مزید استقامت اور برکت ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ جو بھی شارٹ کمنگ اس سے درگزر فرمائے. اگلے ویک انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے آگے کی آیات میں داخل ہوں گے، اور بس اللہ تعالیٰ میرا سیکھنا، میرا پڑھانا، آپ کا سیکھنا، میرا سیکھنا، آپ کا سمجھنا، ہم سب کا سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، بیٹھنا، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.